تو وہ والا جو پیریڈ تھا نا وہ تھا، لیکن اس کے بعد ہم لوگوں کو ایک دوسرے کی رسپیکٹ تھی، میوچل رسپیکٹ تھی، اور اس کے بعد ہمارا فوکس یہ تھا کہ پاکستان کرکٹ کو آگے لے کے جائیں. لیکن پاکستان کرکٹ کا ڈاؤن فال جو ہے میری نظر میں وہ یہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہمیشہ نہ تو کوچنگ سٹاف، نہ آپ کی سلیکشن کمیٹی، نہ آپ کے پلیئروں میں کوئی کنسسٹنسی ان کو ملتی ہے کرکٹ بورڈ کی وجہ سے. ابھی آپ دیکھیں اب پھر بورڈ چینج ہو گیا. السلام علیکم اجو بھائی، ویلکم ٹو ڈیزرٹ وائپرز. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ شبیر، گڈ ٹو سی یو. آلویز پلیجر سینگ یو، آلویز پلیجر اسپینڈنگ ٹائم ود یو. مجھے وہ یاد آ جاتا ہے اے ٹیم والا ٹور، فرسٹ ٹائم جب ہم لوگ انگلینڈ گئے تھے. میں آپ کا روم میٹ تھا، اور مزے کی چیز یہ تھی کہ بڑے آپ تھے لیکن ریڈی بھی پہلے ہی آپ اٹھ کے ہوتے تھے اور آپ میری شکل دیکھ رہے ہوتے تھے کہ لیکن آپ کی ایک ہیبٹ ہے جلدی اٹھنے والی. نہیں، آپ کو شروع سے میری عادت ہے لوگوں کو خراب کرنے کی. ہاں، لڑائی بھی ہو جائے تو آپ کودتے ہیں، اور آپ کو جو ہے یہ وہ ملا ہوا ہے، ایک ٹیگ لگا ہوا ہے کہ آپ بدماش ہیں. آپ مطلب بعد میں کرتے ہیں، لپاڑا پہلے رکھتے ہیں. پتہ نہیں بدنام ہی ہو گیا، کیونکہ مجھ سے شروع سے ہی جو ہے نا غلط بات برداشت نہیں ہوتی. پیار سے آپ ہماری جان بھی لے لو لیکن غلط بات. وہی اور پیار آپ کو سے نہیں ڈر لگتا، کسے ڈر لگتا ہے؟ نہیں، وہ پیار والی بات جو ہے نا وہ ہے کہ اگر آپ پیار سے کہو گے تو ٹھیک ہے جی ہم حاضر ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہو گے، کیونکہ اس ٹائم پہ جس وقت میں ٹیم میں آیا تھا نا اس وقت ماحول ایسا تھا کہ کافی مشکل تھا لوگوں کا سروائیو کرنا وہاں پہ. تو وہ سینئر ایسے سمجھتے تھے کہ جیسے آپ کچھ بھی نہیں ہیں، تو آپ بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو پیار محبت سے چلنے دو چیزوں کو. یوسف بھائی نے بولا تھا بھی ریسنٹ پاسٹ میں کہ ان کو لوگ تنگ کر رہے تھے، اور آپ لفٹ سے اترے ہیں نیچے اور آپ نے یہ نہیں پوچھا کیا ہوا ہے. آپ بلاتے تھے نا یوسف بھائی کو یوسی، آپ نے یہ بھی نہیں کہا یوسی کیا ہوا ہے. یہ آدھی غالباً آپ تھے میرا خیال 2001 کی بات ہے. جی تو بالکل. ایک لڑکا تھا جو کافی نا ڈرنک ہو کے وہاں پہ آیا ہوا تھا، وہ بدتمیزی کر رہا تھا. اس کو میں نے پہلے بھی نوٹ کیا تھا. تو اس دن وہی ایگزیکٹلی وہی لڑکا تھا جس وقت میں نیچے آیا نا تو وہی مس بہیو کر رہا تھا. پھر میں نے کچھ نہیں دیکھا، میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ہم لوگ انگلینڈ میں ہیں، اس کے بعد میں کیا ہوگا. آپ نے رکھ دی دو چار جا ہاں کے. بس وہ تھوڑا سا. نہیں ٹھیک ہے. ڈیزرٹ وائپرس کے ساتھ دس از یور سیکنڈ ایئر، اور لاسٹ ایئر یو گائز پلیڈ دا فائنلز. تو کیسا ایکسپیرینس ہے آپ کا سو فار ڈیزرٹ وائپرس کے ساتھ؟ آئی تھنک زبردست ایکسپیرینس ہے، کیونکہ جن کوچز جو جتنے بھی یہاں پہ ہیں فرنچائز میں، ٹام موڈی جو ہے ان کے ساتھ میں نے 100 میں کام کیا. سال ہم 100 بھی جیتے. 3-4 سال سے میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں. فوزی ہے، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ فرنچائز میں ہم نے اکٹھا ساتھ میں کام کیا ہے. نیل مکنزی کے ساتھ کام کیا ہے. تو ہمارے کوچنگ سٹاف جو ہے نا وہ ایک لائک اے فیملی، وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. ڈیرز جو ہمارا فٹنس ٹرینر ہے اس کے ساتھ میں سرے میں کام کرتا ہوں. تو ایک فیملی والا ماحول ہے، ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہے، میوچل رسپیکٹ ہے، اور کافی سارا نالج ہے کرکٹ کرنا ڈفرینٹ وے میں. اگر آپ دیکھیں کوئی ساؤتھ افریقہ سے ہے، کوئی آسٹریلیا سے ہے، کوئی انگلینڈ سے ہے، تو ڈفرینٹ ورائٹیز ہیں ہمارے پاس جو ہے کوچنگ ڈپارٹمنٹ میں بھی. اور ان بہت ساروں کے ساتھ آپ کرکٹ بھی کھیلے ہیں، تو وہ بھی ایک کنیکشن جو ہے بہت پرانا چلتا ہوا آ رہا ہے، بینگ اے پلیئر اور پھر اس کے بعد جو ہے کوچنگ میں آنا. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. اٹ بیکمز اے لاٹ مور ایزیئر ٹو ڈیل ود، اسپیشلی جب ہارڈ ٹائمز آتے ہیں، جب آپ بیک ٹو بیک میچ ہار جائیں. تو جب آپ کا اتنا پرانا کنیکشن ہو تو پھر it becomes a lot more easier to deal with such situations. تو یہ بہت اچھی چیز ہے. دوسرا، اجو بھائی نے کتنی فرنچائزز کے ساتھ کام کر لیا؟ ایز اے پلیئر، ایز اے کوچ. ایز اے پلیئر تو رہنے دے، کوئی بچہ نہیں ہے. ہاں اس وقت تک نہیں بچا تھا جب تک T20 کرکٹ تھی. ایز اے کوچ بھی میں نے کافی ساری فرنچائز کے ساتھ کام کیا، مطلب ڈفرینٹ. اور میری عادت یہ ہے کہ جہاں میں جاتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اسی فرنچائز کے ساتھ رہیں، انلیس کہ وہ مجھے نکال دیں یا کوئی مس اپ ہو جائے ایسا. تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ مجھے یہ نہیں ہے کہ آپ میں نے ویسے ایسے آدمی نہیں ہیں. دوسری جگہ، لیکن پیچھے سے آپ کو پتہ ہی ہے، آپ کو بھی ہسٹری ساری پتہ ہی ہے، پیچھے سے لوگ کاٹنا بھی شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہ ساری خیر چیزیں تو چلتی ہیں. اس وقت جو ہے میں مطلب سرے کے ساتھ ہوں، انہی کا T20 بلاسٹ ہے، اینڈ دین 100 کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں وہاں پہ، اینڈ T10 ڈیزرٹ وائپر اینڈ اسلام آباد یونائٹیڈ. سو الحمدللہ
جو ہے ڈیورنگ دا ایئر میں 11 مہینے بزی ہوتا ہوں. 1 مہینہ میں نے اس سال, اب مجھے اپنی لائف میں فرسٹ ٹائم پتہ چلا ہے کہ کون سے دن میں کام کر رہا ہوں اور کون سے دن میں آف لے سکتا ہوں, ورنہ میری لائف تو ایسے ہی تھی چل سو چل والا کام ہے کہ آج پتہ ہے کہ یہ کانٹریکٹ ہے, کوئی چیز آ گئی تو آپ چلے گئے. لیکن الحمدللہ بچے ایسی سچویشن میں ہیں, ایسی ایج پہ ہیں جہاں پہ ان کو میری ضرورت ہے. اسی وجہ سے میں نے چوز کیا تھا کہ میں سرے کے ساتھ کام کروں, ایٹ لیسٹ کہ میں بزی ہوتا ہوں ڈیورنگ دا ڈے لیکن شام کو میں اپنے بچوں کے پاس جا سکتا ہوں. بالکل. اور آئی گیس آپ کے پاس یہ اپرچونیٹی ہے, آپ پریز کریں ہماری بھابھی کو کہ وہ جو ہے بہت زیادہ دیکھیں وداؤٹ سیکریفائزنگ کچھ چیز بھی نہیں اچیو ہو سکتی, وہ چاہے فیملی کی چیز ہو یا آپ کے پروفیشن کی چیز ہو. تو آئی تھنک اے لاٹ آف کریڈٹ شوڈ گو ٹو ہر کہ شی از آلویز دیر. No, she's always there. First of all, you know, like when I got married, I got another opportunity to play as a local in England. One thing, first of all, and then second thing, I think, کہ 2007 کے بعد جب میں پاکستان ٹیم سے آؤٹ ہوا, and then you know, like میں پروفیشنل کرکٹ کھیلا ہوں 2016 تک. تو آئی تھنک جتنا بھی کریڈٹ ایبا کو جاتا ہے کہ شی آلویز پشز می, شی آلویز سے کہ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھو, اپنی فٹنس کا خیال رکھو, یو ہیو ٹو پلے. اور ابھی پچھلے سال تک مجھے کم بیک کر لو, مجھے یہ ہو رہا تھا کہ میرے بیٹے نے مجھے کبھی کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا, اس کے لیے کھیل لو, تو آپ اسٹارٹ ٹریننگ. مطلب جو ہے نا وہ آلویز یو نو لائک وین آئی واز وتھ پاکستان ٹیم, مطلب 3 سال میں پاکستان ٹیم کے ساتھ, مطلب شی ہیز لاٹ آف سیکریفائس فار می اینڈ فار دا فیملی ایز ویل. یو نو لائک میں تو باہر آ کے آپ کمانے کے لیے آ جاتے ہو, لیکن گھر میں جو آپ انگلینڈ میں رہتے ہو نا تو اٹس ناٹ ایزی, اٹس ناٹ لائک سب کانٹیننٹ اور دبئی لائف ویئر یو ہیو اے ڈرائیور اینڈ ایوری تھنگ. وہاں پہ آپ کو سارا کچھ خود کرنا پڑتا ہے, 4-4.5 گھنٹے آپ کو جب بچوں کو لے جانا آنا اس میں ٹریفک میں بیٹھنا پڑتا ہے, تو کریڈٹ گوز ٹو ہر. نہیں ڈیفینیٹلی ناٹ جسٹ ان یور کیس, ہم بھی جب آتے ہیں تو میں ان کو بہت ٹیز کرتا ہوں, لیکن سنس آئی ہیو دس اپرچونیٹی ویئر آئی شوڈ پریز ہر, وہ یہ ہے کہ جب گھر بھی آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ خود کھانا بناتی ہیں. یہ بہت بڑی چیز ہے. اور میں ایک دن تو بالکل حیران ہو گیا کہ انہوں نے روٹیاں بنائیں اور وہ پوری راؤنڈ بنی, گول روٹیاں بنی. اور اس سے پہلے میں ایک دفعہ آیا تھا تو وہ راؤنڈ روٹی جو تھی نا, وہ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی چک نورس کی ککس جو ہے نا. نہیں شیبی, وہ تمہیں دوسری دفعہ بھی دھوکہ ہوا ہے. ایک چیز وہ کرتی ہے, کھانا خود بناتی ہے, لیکن روٹی وہ ابھی تک نہیں بنا سکتی. مجھے لگ رہا ہے جو روٹی تھی نا ڈسپوزیبل جو ملتی ہیں ویٹروز سے یا ان بڑے اسٹور سے, ایلیفنٹ آٹے والی روٹی, وہ مجھے لگ رہا ہے گاڑی سے کہیں گر گئی تھی, اس لیے ذرا ٹیڑھی میڑھی ہو گئی. لیکن یہ ہے کہ کھانا اچھا بناتی ہے. نہیں, انہوں نے جو ہے جتنا پریز کیا جائے ان کو, اور بہت سویٹ ہیں ماشاء اللہ. آپ لکی ہیں الحمدللہ. ہاں آپ لکی ہیں ہر سائڈ سے. الحمدللہ, شکر اللہ کا. ہنسی کیوں نکل رہی ہے؟ تو میں لکی ہوں تو ہنسی نہیں نکلے گی تو رونا شروع کر دوں. اچھا 2019 جو ہم لوگ ورلڈ کپ کھیلے انگلینڈ میں, اس کے بعد سے میں نے دیکھا کہ پاکستان کرکٹ میں وین اٹ کمز ڈاؤن ٹو سپورٹنگ اسٹاف, اس میں بہت انسٹیبلٹی ہے اور رہی ہے, جس کی وجہ سے بہت زیادہ سفر کیا پاکستان کرکٹ نے. میں تو میری ایسوسیشن نہیں رہی اس کے بعد, کیونکہ میں نے او ڈی آئی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی. تو تھوڑا سا اگر میں آپ کو اس فیز میں لے کے جاؤں تو تھوڑی گائیڈنس دے کہ وہ اسٹیبلٹی کیوں تھی ٹل 2019 ہماری کرکٹ میں, اور اس کے بعد لے کے آئیں تو وہ جو انسٹیبلٹی آئی وہ کیا وجوہات ہیں اس کی؟ دیکھیں آپ بھی اس وقت ٹیم کا حصہ تھے, آپ بھی رہے ساتھ میں. اس میں یہ تھا کہ سلیکشن کمیٹی میں اندی بھائی تھے انچارج, ٹھیک ہے, مکی تھا جو ہے ہیڈ کوچ تھا, ہم لوگ تھے. تو وہ 2-2.5-3 سال جو ہے نا ہم نے بلڈ کی, جو پاکستان کا جو کور تھا, جو ینگسٹر تھے, جو ہم سمجھتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے وہ پاکستان کو سرو کر سکتے ہیں, نوٹ کہ 2019 ورلڈ کپ تک, اس کے بعد تک ابھی تک وہی لوگ کھیل رہے ہیں. تو یہ تھا کہ ایک پول آف پلیئر جو ہے ہم نے ڈھونڈا تھا, کہ جس میں عباس بعد میں ہم آئے, ہم نے دیکھا ہمارے پاس لیفٹ ہینڈر سے زیادہ کافی سارے, عباس کو ہم نے پک کیا, حالانکہ اس نے پرفارمنس کی ہوئی تھی ڈومیسٹک کرکٹ میں. تو وہ ایک تھاٹ پروسیس تھا اس کے پیچھے کہ ہم ان لوگوں کو لے کے چلیں گے, یہ لوگ ہمارا فیوچر ہیں.
اور اس وقت تک یہ تھا کہ چیزیں کافی زیادہ بہتر تھی. تو وہ والا جو پیریڈ تھا نا وہ تھا, لیکن اس کے بعد ہم لوگوں کو ایک دوسرے کی رسپیکٹ تھی, میوچل رسپیکٹ تھی, اور اس کے بعد ہمارا فوکس یہ تھا کہ پاکستان کرکٹ کو آگے لے کے جائیں. لیکن پاکستان کرکٹ کا ڈاؤن فال جو ہے میری نظر میں وہ یہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہمیشہ نہ تو کوچنگ سٹاف, نہ آپ کی سلیکشن کمیٹی, نہ آپ کے پلیئروں میں کوئی کنسسٹنسی ان کو ملتی ہے کرکٹ بورڈ کی وجہ سے. ابھی آپ دیکھیں, اب پھر بورڈ چینج ہو گیا. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کی پالیسیز نہیں چینج ہونی چاہیے. بورڈ میں کوئی بھی بندہ آئے, چیئرمین چینج ہو رہا ہے, کوئی بھی بندہ ہو رہا ہے, آپ کی سلیکشن کمیٹی, آپ کا کپتان, آپ کی جو مینجمنٹ کے لوگ ہیں وہ نہیں چینج ہونے چاہیے. اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی کرکٹ کیریئر میں نا بہت آئی تھنک کہ 10-11 کپتانوں کے انڈر کھیلا. اس دور میں تو ہر بندے کے اندر کھیلا. تو ہر بندے کی ایک اپنی پریفرنس ہوتی ہے, ہر بندے کا کانفیڈنس لیول کسی پلیئر کے اوپر زیادہ ہوتا ہے, کسی پلیئر کے اوپر کم ہوتا ہے. تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ نیا کپتان آئے گا, نئی مینجمنٹ آئے گی, وہ اپنا ویژن, اپنی ساری چیزیں لے کے آئیں گے, اینڈ سڈنلی وہ کیا ہوگا کہ آپ سٹارٹنگ فرام زیرو. اگر آپ اس چیز کو رہنے دیں گے, اس کو دیکھیں, میں اکثر بات کرتا ہوں فرینچائز کرکٹ نا اٹس لائک اے پزل. اگر آپ پزل میں جو اپنا کور رکھیں اور اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ مجھے کون سا پلیئر ایسا چاہیے جس کو میں چینج کر کے نیکسٹ ایئر لا سکتا ہوں. تو انٹرنیشنل کرکٹ بھی ایسی, انٹرنیشنل کرکٹ میں آپ اپنے پلیئرس کے اوپر انویسٹ کر سکتے ہو, لیکن آپ کی نظر ایسی ہونی چاہیے جس پہ آپ کو ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہاں دس از مائی پلیئر, وی گونا انویسٹ ان ہم فار نیکسٹ 3 to 4 years, اور اس کے ساتھ چلیں. بابر اعظم کی مثال آپ کے سامنے ہے. اگر میرا خیال ہے کہ آج بابر اعظم جو بابر اعظم ہے, اگر مکی نہ ہوتے تو بابر اعظم نہیں بنتے. اگر آپ شروع کے ٹیسٹ میچز میں ان کا ریکارڈ دیکھ لیں تو اتنا اچھا نہیں تھا, لیکن وہ بیکنگ تھی مکی کی جس کی وجہ سے بابر اعظم بنے, اور اس نے اس بابر کا جو ٹیلنٹ تھا اس کو نظر آ گیا تھا, تو اس کو بیک کر کے وہ بابر اعظم بنتا ہے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی پاکستان کرکٹ میں ہم اگر بات کریں تو دنیا بھر میں جاتا ہوں, کوچنگ کرتا ہوں, تو بات ہوتی ہے کہ جی پاکستان کی بالنگ بہت زبردست ہے, لیکن ہم نے آج تک سوائے 3 لوگوں کے جو ہے ایسے پلیئر پروڈیوس نہیں کیے جنہوں نے ٹیسٹ میں 200 سے زیادہ وکٹیں لی ہوں, جس میں وسیم بھائی ہیں, وقار بھائی ہیں, عمران بھائی ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں تو اسی وجہ سے نہیں ہوئی کہ ان کو کنسسٹنٹ چانسز نہیں ملتے. ابھی سکلین کی بات ہو رہی تھی, وہ 500 آؤٹ کرنے والا بالر تھا, تو اس نے نہیں کیا, لیکن وہ اسی وجہ سے نہیں کیا کہ آپ اپنے پلیئروں کو جو پراپر چانسز نہیں دیتے. سو موونگ فارورڈ آپ کیا چیز سجیسٹ کریں گے کہ جس سے جو کنسسٹنسی ہے وہ آئے پاکستان کرکٹ میں, کیونکہ آپ پوری دنیا میں آپ کرکٹ کھیلے ہیں اور پوری دنیا میں آپ جو ہے کوچنگ بھی کر رہے ہیں, آپ کا ایکسپیرینس ہے, اور صرف ایکسپیرینس نہیں ہے, سکسیس بہت ہے اس کے ساتھ ایز اے پلیئر, ایز اے کوچ. تو کون سی ایسی ایڈوائز آپ دینا چاہتے ہیں کہ جو مطلب اینڈ آف دا ڈے ہیلپ کرے اور اینڈ ٹو سی پاکستان کرکٹ گروئنگ اینڈ گیونگ کنسسٹنٹ ریزلٹس؟ شیبی ویری گڈ کویشچن. آئی تھنک اس میں 2 سے 3 چیزیں میرے نزدیک جو ہیں. فرسٹ آف آل جو آپ کے ہائی پرفارمنس سینٹر ہیں, اکیڈمیز جو آپ نے بنائی ہیں, ان کا ایکٹیو ہونا بہت ضروری ہے. جب تک وہ ایکٹیو نہیں ہوں گی, ٹھیک ہے, اب کراچی میں آپ یہ ہے کہ آپ جب جاتے ہیں تو وہاں پہ اسپائکس سے آپ بالنگ نہیں کر سکتے. تو آپ یہ دیکھیں جب بات کر رہے ہیں پروفیشنل ہائی لیول کی بات کر رہے ہیں, ون وی کمپیٹ ود آسٹریلیا, انگلینڈ, اینڈ ان سے بات کر رہے ہیں, آپ کا بالر جو ہے وہ وہاں پہ بالنگ نہیں کر سکتا وداؤٹ اسپائکس. ایک تو یہ چیزیں ہیں کہ وہاں پہ آپ کو چاہے وہ دنیا سے آپ کوچز لائیں, وہاں پہ آپ کو کوچز کی ضرورت ہے. وہاں انڈر 19 کے لیول پہ آپ کو جو ہے نا کوچز کی ضرورت ہے, وہاں سے ہوں. مجھے یاد ہے کہ جس وقت میں ٹیم میں آیا تو ہم اپنے لڑکوں کے ڈیورنگ دا ورلڈ کپ رن اپ ٹھیک کروا رہے تھے, نو بال کے ایشوز تھے, یہ سارا کچھ, یہ ساری جو ہے نا چیزیں آپ کی گراس روٹ لیول پہ ہونی چاہیے. جب آپ انٹرنیشنل لیول پہ آتے ہیں پھر وہ آ جاتی ہے کہ فائن ٹیوننگ کی گیم آ جاتی ہے, ٹیکٹیکل سائڈ کی گیم آ جاتی ہے, یہ ڈفرینٹ کے مائنڈ سیٹ کی گیم آ جاتی ہے. یہ اوپر کے لیول کا کام ہے, یہ گراس روٹ کے لیول کا کام نہیں ہے جو ہم وہاں پہ انٹرنیشنل ٹیم میں کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے ڈومیسٹک کا سٹرکچر جو ہے اس کو بہتر ہونا پڑے گا. آپ ابھی T20 کے میچز ہوتے ہیں 16 دنوں میں, جو ہے نا 16 دنوں میں آپ کے 12 میچز کروا دیتے ہیں. اس کے بعد آپ کا جو فرسٹ کلاس کا جو ایک سیزن ہے وہ 3 مہینے میں آپ یہ کہہ لیں کہ آپ ساری کرکٹ کروا دیتے ہیں. اس میں 50 اوور کی کرکٹ ہے, T20 کی کرکٹ ہے, 4 ڈے کی کرکٹ ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ 9 مہینے لڑکے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کرنا کیا ہے. وہ 3 مہینے میں اس لیے بھی ختم کرنا ہوتا ہے جو بھائی ان کو کہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ جنگ لگ جائے گی تو جلدی سے ختم کر دو. نہیں ہم لوگوں نے ابھی T20 میچز کھیلے ہیں
3 کھیلے تھے ہم لوگوں نے ٹو کوالیفائی ان دا نیکسٹ راؤنڈ, اینڈ دین وی ہیڈ ٹو پلے 7 more games. So all together we played 10 games in 12 days. سوچیں. تو اس میں آپ کی ٹریولنگ بھی ہوگی, اور ایک آپ رات کو میچ ختم, رات کو کھیل کے صبح پھر میچ ہے. مطلب ایک دن میں آپ 3 میچ کرواتے ہو, صبح پچ گیلا ہے, بعد میں بہتر ہوا ہے, رات کو اوس پڑ گئی ہے, تو آپ 3 ڈفرینٹ جو ہے نا وہ ہوتا ہے. تو اس طرح آپ کی کرکٹ نہیں امپروو ہوگی. آپ کو جو ہے نا, اب جیسے میں کاؤنٹی کرکٹ کی بات کر رہا ہوں یا آپ 100 کی بات کر رہے ہیں, تو میرے پاس اگلے سال کے فکسر ابھی موجود ہیں. یہ 3 مہینے پہلے آ گئے تھے. 3 مہینے پہلے ہمیں پتا ہے کہ یار ہمارے جو پہلے 3 میچز ہیں اس میں ہمارے پاس یہ پلیئر اویلیبل ہوں گے, یہ پلیئر انٹرنیشنل ڈیوٹی پہ جائیں گے, ان کی جگہ اگر ہمیں کوئی چاہیے تو ریپلیسمنٹ میں. ہمیں پہلے سال کی جو پہلا میچ کھیلنا ہے اس کی پلینگ 11 کا ابھی معلوم ہے ہمیں. اس میں ہوتا ہے ٹھیک ہے انجریز لاسٹ مومنٹ پہ اگر آپ کو ہو جاتی ہے کسی کو تو وہ ہے, اور جو ہم T20 کھیلیں گے اس میں ہماری فرسٹ پلینگ 11. تو سارا جو ہے نا سٹرکچر اور پلاننگ کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں. ہمیں تو یہ نہیں پتا ہوتا. ابھی آپ کو ریسنٹلی میرے بڑے خاص دوست ہیں, وہ ہیڈ کوچ ہیں یوسف بھائی, ان کا مجھے آیا کہ ورلڈ کپ جانا ہے, تو میں نے کہا ابھی انہیں بالنگ کوچ چاہیے تھا کہ یار میں نے کہا آپ سے بہتر کون بنتا. میں نے کہا کب جانا؟ کہنا بس پرسوں جانا ہے. پرسوں جانا, بال کٹانے تھوڑی جانا ہے کہ جی. تو مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ نا اگر ہم بات کرتے ہیں, دیکھیں ہم جو انٹرنیشنل لیول پہ جا کے پرفارمنس کرتے ہیں نا, تو ہمارے ٹیلنٹ پہ پرفارمنس کرتے ہیں, ہم پلیئر پروڈیوس نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ہم شیئر ٹیلنٹ پہ کھیلتے ہیں. جب کوئی نیا لڑکا آتا ہے وہ اچھا آ کے پرفارم کرتا ہے کیونکہ اس وقت اس کے ذہن میں پرفارمنس نہیں ہو, اس نے کہا مجھے موقع ملا میں نے جانا ہے. اینڈ دین اس کے بعد جب پلیئرس کی پرفارمنس خراب ہوتی ہے نا, اس میں کافی ساری چیزیں کر لینا دینا ہوتا ہے. ایکسپیکٹیشنز ہیں, اس کے بعد جو ہے نا میڈیا کا پریشر ہے, پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کو اپنی پرفارمنس کا پریشر ہے. تو ہمارے تو لڑکے اس طرح اتنے مینٹلی طور پہ تیار ہی نہیں ہوتے کہ جس پہ آپ ان کو کہیں کہ ہاں جی آپ جا کے کمپیٹ کر دیں. اور یہی وجہ ہے, یہ ہم آج کے بچے کی بات نہیں کر رہے, یہ ہم اپنے ٹائم کی بھی بات کر رہے ہیں. 99 ورلڈ کپ جب بھی ہم پہ پریشر پڑتا ہے ہم چلے جاتے ہیں کیونکہ ہمیں وہ پریشر ہینڈلنگ کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا. اسی کی وجہ سے ہم نے بڑے بڑے ٹورنامنٹ میں فائنل میں یا آج دن تک بات کریں کہ ابھی اڑا رہے تھے ہم آسٹریلیا میں, ہم کبھی نہیں جیتے. ہم بھی کبھی نہیں جیتے. ٹھیک ہے, اس میں بھی ڈفرینٹ ریزن ہے کیوں نہیں آپ جیتے. اس میں فٹنس کی سب سے بڑا مسئلہ تھا, فٹنس کا, کہ ہم ان کے ساتھ فٹنس لیول پہ 5 دن کھڑے ہی نہیں ہو سکتے. اسی چیز پہ مجھے آنا تھا کہ فزیکل فٹنس ہم انفسائز کرتے ہیں, لیکن ہم تب کرتے ہیں کہ جب ہماری پاکستان ٹیم جو ہے وہ اس پہ سلیکشن پہ بات ہو رہی ہو. پھر ہم جو ہے نا پلیئرس کو کہتے ہیں جی آپ کے جو ٹیسٹنگ ہوگی, تو یہ گراس روٹ لیول سے نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ جو ہے ان کے لیے لیولز ہونے چاہیے, بٹ اٹ شوڈ اسٹارٹ فرام گراس روٹ لیول. اگر یہ وہاں سے شروع ہوگی نا تو پھر اس کو اویئرنیس دے رہے ہیں نا. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے جو ایتھلیٹس ہیں ایکسپوجر کی جو ہے نا کمی ہے, کیونکہ جیسے آپ بڑے پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ایکسپوجر کی کمی سے نا آپ وہ ڈیل نہیں کر پاتے. کیونکہ جب بھی آپ بڑی ٹیم کے اگینسٹ کھیلتے ہیں تو وہ آپ میچ نے, وہ کوئی سا بھی فارمیٹ ہو, وہ میچ نے یوں چلنا ہے کرنچ سچویشن میں, کیونکہ یو پلئنگ اگینسٹ دا بیسٹ ٹیم. تو اب کرنچ سچویشن میں ایک دفعہ تو وہ ڈیل کر لیتے ہیں ہمارے جو ٹیلنٹ ہے, لیکن جیسے ہی وہ دوسری دفعہ کرنچ سچویشن میں جاتا ہے تو بس نہیں, پھر وہاں پہ دوسری دفعہ نہیں ہم میچ ڈال سکتے. تو اس کا یہی ایک ایلیمنٹ ہے. ایک تو فزیکل فٹنس جو ہے وہ لیول وہ نہیں ہے. وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ 5 دن میں, کیونکہ لیول وہ نہیں ہوتا تھا, ٹیلنٹ تب بھی زیادہ تھا. اگر 90s کے جو کرکٹرز ہیں میں ان کے ساتھ کھیلا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ اتنا مطلب وہ کسی بھی سچویشن کو ایسے دونوں ہاتھوں سے گریب کرتے تھے کہ میں نے اور کسی بھی جو ایرا کے کرکٹرز ہیں اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا ان میں. لیکن جو آپ والی چیز ہے کہ وہ فزیکل فٹنس والا ایلیمنٹ جو تھا وہ تھوڑا سا وہ تھا. اور یہ بھی ایک وجہ نا جو بھائی کہ وسیم بھائی نے, وقار بھائی نے جو ہے انہوں نے 200 سے زیادہ, یا عمران بھائی انہوں نے ٹیسٹ میں وکٹس لیے ہیں, تو کچھ نہ کچھ تو اسپیشل چیزیں تھیں ان میں. نہیں وہ ڈیفینیٹلی, اگر آپ دیکھیں ان کی بات کریں عمران بھائی کی, اپنا ایکشن چینج کر کے جب وہ واپس آئے تو فٹنس فریک تھے. مطلب ابھی تک وہ فٹنس کرتے ہیں. آپ ہو مطلب ابھی تک آپ
जो है ना इतने ज़्यादा फिट हो, अपनी फिटनेस को ध्यान देते हो, आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगी ना कि इसके बगैर मेरा कोई चारा नहीं है। आज आपने 13,000 T20 में रन्स किए हैं तो वो फिटनेस की वजह से किए हैं। अगर आपकी फिटनेस उस लेवल ना होती तो आप दुनिया भर में जाके T20 क्रिकेट नहीं खेलते। तो आपने रियलाइज़ किया ना। अब अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान में मसला है कि हम डिफरेंट स्पोर्ट्स नहीं खेलते। जैसे इंग्लैंड में, दुनिया भर में काफ़ी सारे लोग ना डिफरेंट स्पोर्ट्स खेलते हैं, उसमें आपका डिफरेंट स्टेमिना और आपको एक्सरसाइज एक हैबिट है, एक रूटीन है। हमारे यहाँ जब हम करते हैं कि जी हम क्रिकेट खेलेंगे तो हम एक्सरसाइज करेंगे, वरना हम पराठे और वो निहारियाँ फड़काएंगे। तो ये वाला जो चीज़ें हैं ना, अब देखें जो टैलेंट में जो आपने बात की वो मैच नहीं था, हम टैलेंट में यहाँ थे, लेकिन वो जो इसीलिए हमारी T20 क्रिकेट बेहतर है क्योंकि उसमें इतनी फिटनेस रिक्वायर्ड है, लेकिन वो फिटनेस रिक्वायर्ड नहीं है जो आपको 5 दिन में चाहिए होती है। तो 5 दिन में आपने साथ चलना जो है ना वो बड़ा मुश्किल है। अजू भाई एक टाइम होता है ऐसा, और वो आता है, आपके प्लेइंग डेज में भी होगा, और आपने भी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा आप ट्राई कर रहे होते हैं, आप आउट ऑफ फॉर्म है, बैड पैच जिसे हम कहते हैं वो चल रहा है, और आप हर ट्राई कर रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप एडवाइजेस ले रहे हैं, लेकिन फिर भी नथिंग गोज इन योर फेवर। आप स्टिल वो जो पैच है, बैड पैच, वो चल रहा है। अगर कुछ समझ नहीं आ रही है उस टाइम पे क्या करना चाहिए प्लेयर को? आई थिंक कि सेल्फ डाउट जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर आपको अपनी एबिलिटी पे सेल्फ डाउट आ जाए तो फिर उससे निकलना मुश्किल है। उस वक्त आपको जो है ना चीज़ों को वाइंड अप करना चाहिए। उस वक्त आप जो है ना अपने स्पोर्ट्स के बारे में ना सोचें, वो चीज़ें करें जिससे आपको इंजॉय करते हैं, फ़न जिसमें आपको मिले। और एक्टिविटीज़, डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, लाइक टुडेज़ आजकल मॉडर्न डे में लोग गोल्फ खेलते हैं, डिफरेंट करते हैं। आप जो है ना गाड़ियाँ, फास्ट गाड़ियाँ ड्राइव करते हैं, व्हाटएवर मेक यू हैप्पी एंड स्टे आउट ऑफ दैट माइंड सेट एंड फोकस, यू हैव टू डू दैट। एक चीज़ और भी है ना, हमारे टाइम में तो ये सोशल मीडिया और सेल फोन्स वाला इतना वो था नहीं, सो वी हैड लॉट ऑफ ऑप्शंस, लेकिन आजकल बहुत है तो वो मेरा अभी रुक जाएं यही रोक गया जू भाई। पुरानी यादें जो है ना उसको ताज़ा करते हैं, लेकिन हमारे अगले जो फन वाला हमारा एपिसोड है उसमें कीप वॉचिंग वाइपर्स स्ट्रेट अप विद मलिक, बहुत मज़ा आने वाला है। सी यू वेरी सून। अल्लाह हाफिज़।